بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں جنگل آ گیا اور رات بھی ہو گئی اور اچانک طوفان اور بارش بھی شروع ہو گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ آس پاس کہیں رات گزارنے کے لیے جگہ دیکھیں۔ تو غلام عرض کرنے لگا کہ حضور، اس جنگل کے کنارے میں عیسائیوں کا ایک عبادت خانہ ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں ان سے رات گزارنے کی اجازت لے کر آتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ چلو دونوں ہی چلتے ہیں۔ جب وہاں پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک غلام باہر آیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ہم مسافر ہیں، باہر آندھی اور طوفان آ گیا ہے اور ہم رات گزارنا چاہتے ہیں۔ تو وہ غلام کہنے لگا کہ جو ہمارا پادری ہے اس کی عمر 400 سال ہے اور وہ ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہتا ہے۔ اور وہ غلام بتانے لگا کہ ایک مرتبہ ایک مسافر یہاں پر رات گزارنے کے لیے آیا تھا، تو اس مسافر نے رات کو گناہ کیا، تو اس گناہ کی وجہ سے پادری کی عبادت میں خلل آ گیا تھا۔ اس کے بعد اس پادری نے کسی مسافر کو یہاں پر رات گزارنے کی اجازت نہیں دی، لہٰذا آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ہم تو جا رہے ہیں، مگر پادری کو میرا ایک پیغام دے دینا کہ تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہر آنے والا مسافر گناہ کر کے ہی جائے گا۔ اتنا فرما کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے غلام جنگل کی طرف چل پڑے۔ یہ پادری اتنا ضعیف ہو چکا تھا کہ ان کی آنکھوں کی بھویں ان کی آنکھوں کے اوپر آ چکی تھی اور وہ آنکھیں کھول نہیں سکتا تھا۔ جب وہ پادری کا غلام اندر آیا تو اس پادری نے اپنے غلام سے پوچھا کہ اتنی رات کو دروازے پر کون آیا تھا؟ تو غلام بتانے لگا کہ ایک مسافر تھا اور رات گزارنا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے اجازت نہیں دی، مگر وہ جاتے وقت یہ کہہ کر گیا ہے کہ اپنے پادری سے پوچھنا کہ تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہر آنے والا مسافر گناہ کر کے ہی جائے گا۔ تو پادری نے اپنی آنکھوں کی بھویں ہٹا کر اپنے غلام سے فرمانے لگا کہ غلام دوڑ کر جا اور اس سے پوچھ کر آ کہ تیرا نام کیا ہے۔ تو غلام جنگل میں جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگا کہ حضور، میرے پادری نے آپ کا نام پوچھا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میری ماں نے میرا نام عبداللہ رکھا ہے، مگر لوگ مجھے ابو بکر کے نام سے جانتے ہیں۔ غلام نے آ کر اپنے پادری کو بتایا کہ اس کا نام ابو بکر ہے۔ تو پادری نے کہا کہ اس سے پوچھ کر آؤ کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ تو آپ نے غلام سے فرمایا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ تو غلام نے آ کر اپنے پادری کو بتایا کہ وہ مکہ کا رہنے والا ہے۔ تو پادری نے اپنے غلام سے کہا کہ دوڑ کر جا اور اسے اندر لے کر آ۔ غلام دوڑ کر گیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور، میرے پادری آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے تو پادری نے دوبارہ آپ کا نام پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام ابو بکر ہے۔ تو پادری کہنے لگا کہ آپ اس مکہ کے رہنے والے ہیں جو کہ دو پہاڑوں کے درمیان ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ہاں، میں اسی مکہ کا رہنے والا ہوں۔ اس کے بعد اس پادری نے ایک صندوق سے ایک پرانی کتاب نکالی، پھر کبھی وہ پادری کتاب کو دیکھتا اور پھر کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھتا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آخری نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ہم تو رات گزارنے کے لیے آئے ہیں، آپ ہم سے اتنے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تو پادری کہنے لگا کہ یہ آخری سوال ہے۔ تو وہ پادری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو وہ آپ کے پیٹ پر تل کے نشان کو دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ ابو بکر، اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک آخری سوال کا جواب دے دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ پوچھو کیا سوال ہے؟ تو وہ پادری عرض کرنے لگا کہ کیا تیرا یار کوئی محمد بھی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی حیرت سے پادری کی طرف
دیکھ کر فرمانے لگے کہ بابا تو مجھے اور میرے یار کو کیسے جانتا ہے؟ اور فرمایا کہ بالکل قریش کا ایک بہت ہی خوبصورت لال، کعبے کے متولی کا پوتا اور کعبے کے سردار کا بیٹا میرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی سیرت بھی خوبصورت اور صورت بھی خوبصورت۔ تو پادری رو رو کر بتانے لگا کہ ابو بکر، ان آسمانی کتابوں میں جب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے وہاں تیرا بھی ذکر ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو ایک مرتبہ کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔